تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کے جاہ و دولت اس بیداں خاطر خستہ در نخواہد یافت. جاہ مانے ہوتا ہے مرتبہ، دولت مانے دولت، بداں بے آں ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے سبب سے، بآں اس کی وجہ سے. ہر وہ شخص، ہر کے جاہ و دولت اس، ہر وہ شخص جس کے پاس مرتبہ اور دولت ہے، ہر وہ جس کے پاس اور دولت ہے، بدآں اس کی وجہ سے، خاطر خستہ. خاطر خستہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا دل، شکستہ دل. تو ٹوٹا ہوا دل، خاطر خستہ اس میں مفعول ہے، ٹوٹا ہوا، اور خاطر مانے دل. اور اس کی وجہ سے خاطر خستہ ٹوٹے ہوئے دل کی کیا نہیں کرتا ہے؟ در نخواہد یافت. اس کا مطلب ہوتا ہے دل جوئی کرنا اور خیر خواہی کرنا، پرواہ کرنا. نخواہد نہیں کرتا ہے. ہر وہ جس کے پاس دولت اور مرتبہ ہے، بدآں اس کی وجہ سے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دل جوئی نہیں کرتا. در خواہد نایافت، دل جوئی نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا. تو خبرش دے، اس کو خبر دے دے، دادن مصدر دینا، اس کو خبر دے دے کہ ہیچ دولت ہو جا، کہ کوئی بھی دولت اور مرتبہ، ہیچ مانے کوئی بھی دولت اور مرتبہ، بس سرائے دیگر. سرائے مطلب ہوتا ہے محل کو بھی بولتے ہیں، اور یہاں مراد جو ہے وہ قبر بھی بول سکتے ہیں. سرائے دیگر یعنی دار آخرت. دیگر مانے دوسرے محل میں کیا ہے؟ دوسرے محل میں نخواہد یافت نہیں پائے گا. یافتن مصدر. تو اس کو خبر دے دے کہ کوئی بھی دولت و مرتبہ بسرائے دیگر، دوسرے محل میں، دار آخرت میں، یا دوسرے محل سے مراد قبر بھی بول سکتے ہیں. دوسرے محل میں، دوسرے قبر میں نخواہد یافت. کیا مطلب نکلا؟ اس کے بعد جس کے بعد دنیا میں دولت اور مرتبہ ہے، اور اس کے سبب سے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی کوئی دلجوئی نہیں کرتا، دنیا میں ان کی کوئی خیر خواہی نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، تو اس کو کہہ دیں کہ یہ ہمیشہ دولت رہنے والی نہیں ہے، یہ آج ہے کل چلی جائے گی، اور آج نہیں کرو گے تو اس کی وجہ سے آج جو مہر ملا ہوا ہے کل نہیں ملے گا، نہیں دلجوئی کری تم نے. تو ہر وہ جس کے بعد دولت اور مرتبہ ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دلجوئی نہیں کرتا. اس کو خبر دے دو کہ کوئی بھی دولت و مرتبہ دوسرے محل میں، دار آخرت میں نہیں پائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ حسود از نعمت حق بخیل است. حسد کرنے والا، حسود سے مطلب حسد کرنے والا. از نعمت حق، حق سے مراد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی نعمت میں بخیلی کرتا ہے. حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بخل کرتا ہے. اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس پر حسد کر رہا ہے. وہ حسد کرنے والا خود جو ہے وہ اپنے حسد میں مبتلا رہتا ہے. تو حسد کرنے والا اللہ کی نعمت میں کیا ہے؟ بخیل است. بخیل ہے کہ بندے بے گناہ را دشمن میدارت، کہ بے گناہ بندے کو دشمن میدارت، دشمن رکھتا ہے. اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، کسی کو عظمت دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، اور یہ سامنے والا خود حسد کر رہا ہے، تو اس کا کیا گناہ اس میں؟ اس کو اللہ نے کیا ہے؟ نوازا ہے. اور حسد جائز نہیں ہے، لیکن رشک جائز ہے. کیا ہے؟ رشک کہتے ہیں اللہ نے کسی کو دولت دی ہے اور وہ خرچ کرتا ہے تو یہ تمنا کرے کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی طرح دیتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا. اسی طرح کسی کو علم دیا ہے، وہ علم پھیلا رہا ہے تو یہ تمنا کرے میرے پاس بھی علم ہو تو میں بھی اسی طرح پھیلاؤں گا، لیکن اس کے زوال کی تمنا نہ کرے. خود اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی ہو جائے، یہ ہوتا ہے رشک. اور حسد کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جائے، مجھے مل جائے. تو حسود از نعمت حق
حسد کرنے والا اللہ کی نعمت میں بخل کرنے والا ہے کہ بے گناہ بندے کو دشمن رکھتا ہے۔ مرد کے خشک مغز را دیدم، خشک مغز کا مطلب ہوتا ہے خالی مغز والا، پاگل بولی جی اس کو۔ ایسا مرد، ایک خالی مغز والے مرد کو میں نے دیکھا، خالی مغز والے یعنی پاگل آدمی کو میں نے دیکھا کیا کہ رفتہ در پوستین صاحب جا، صاحب جا کا مطلب ہوتا ہے مرتبے والا، اور رفتہ در پوستین یہ مطلب ہے عیب جوئی کر رہا تھا، عیب بیان کر رہا تھا کہ میں نے ایک خشک مغز والے یا خالی مغز والے یا ایک پاگل کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک مرتبے والے کی عیب جوئی کر رہا تھا۔ رفتہ در پوستین صاحب جا، کہ صاحب مرتبے والے کی عیب جوئی میں لگا ہوا تھا، کر رہا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ گفتم، میں نے کہا اے خواجہ، اے سردار، اگر تو بدبخت ہے، اگر تو بد نصیب ہے، مردم نیک بخت راچے گناہ، تو نیک نصیبے والے مرد کا کیا گناہ؟ بھائی اس کا کیا گناہ؟ اللہ نے اسے نصیب والا بنایا، تجھے بد نصیب بنایا ہے۔ تو میں نے ایک پاگل یا خشک بے خالی مغز والے آدمی کو دیکھا کہ جو کسی مرتبے والے سے کی عیب جوئی کر رہا تھا۔ میں نے کہا اے خواجہ، اگر تو بد نصیب ہے، مرد میں نیک بخت رہا، تو کیا ہے نصیب والے مرد کا کیا گناہ؟ الا تا نخواہی بلا بر حسود، الا معنی ہوتا ہے خبردار، سنو، تا نخواہی، نخواستن مصدر نہ مت چاہو، ہرگز مت چاہو، تا معنی ہرگز، بلا بر حسود، حاسد آدمی پر کوئی مصیبت کی تم طلب نہ کرو، حاسد پر کوئی مصیبت کی تم خواہش مت کرو، کیوں کہ بختے برگشتہ کا مطلب پورے کا معنی ہے بد نصیب، خود در بلاست، کہ وہ بد نصیب اپنی خود بلا میں مبتلا ہے۔ ارے حسد کر رہا ہے، یہ خود بلا اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اب کوئی نئی بلا کی تم تمنا نہ کرو۔ الا تا نخواہی، خبردار، ہرگز تم کسی حسد کرنے والے پر بلا مصیبت کو مت چاہو، کیا بختے برگشتہ، کہ وہ بد نصیب خود در بلاست، خود اپنی بلا میں مبتلا ہے۔ چے حاجت کے باوے کنی دشمنی، کیا ضرورت کہ اس سے تو دشمنی کرے، یہ خود اس پہلے سے اس پر دشمن مسلط ہے، کہ حاجت کیا ضرورت کے باوے، کہ اسے کیا باوے کنی دشمنی، کہ اس سے کیا کرے تو دشمنی کرے، کہ وے را چنا دشمن اندر قفاست، قفا بولتے ہیں گدی کو، پیٹ کو، واوے کہ اس سے دشمنی کرے، کہ وے کہ اس کا دشمن، کہ اس کا چنا اس طرح کا دشمن اندر قفاست، اس کی گدی کے اندر ہے۔ ارے گدی دماغ کے پیچھے ہوتی ہے، سر کے گدی کے اندر، اس کے بھیجے میں خود سما ہوا دشمن، تو کوئی ضرورت نہیں اس سے دشمنی کرنے کی، کیونکہ اس کا اس طرح کا دشمن اندر قفاس، کیا ہے اس کی گدی کے اندر ہے۔ سمجھ گیا کہ اس کا اس طرح کا دشمن اندر قفاس، اس کی گدی کے اندر ہے، یعنی خود اس کا حسد اس کا دشمن ہے، الگ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ چے حاجت کے باہوئے کنی دشمنی، کیا ضرورت کہ تو اس سے دشمنی کرے، کہ وے را چنا دشمن اندر قفاس، کہ اس کا اس طرح کا دشمن گدی کے اندر ہے۔ حکمت تلمیذ بے ارادت عاشق بے زرست، بے ارادت کا مطلب ہوتا ہے بغیر عقیدت و احترام والا شاگرد، بغیر عقیدت و احترام والا شاگرد عاشق بے زرست، بغیر مال والا عاشق ہے، مفلس عاشق ہے۔ بے زر مطلب بغیر پیسے کا، تو بغیر عقیدت اور احترام والا شاگرد عاشق بے زرست، کیسا ہے؟ مفلس عاشق ہے۔ وہ روندہ بے معرفت،
اور بغیر معرفت کے چلنے والا، کوئی معرفت ہے ہی نہیں رب کی اور ایسی چل رہا ہے، نہ تو اس نے علم حاصل کیا اور کہہ رہا میں پہنچا ہوا ہوں۔ روندہ چلنے والا، بغیر معرفت کے چلنے والا، مرغے بے پر، بغیر پر کا پرندہ ہے۔ بغیر پر کا پرندہ اڑ پائے گا؟ ایسی بغیر معرفت کے چل رہا ہے راستے پر، سلوک منزلیں طے کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹک جائے گا۔ تو بغیر معرفت کا چلنے والا کیسا ہے؟ یعنی بغیر راہ نہ شناس، کوئی راستہ ہی نہیں جانتا ہے سلوک کی منزل کیا ہے، اور ولی کے راستہ پر چل پڑا۔ تو بغیر معرفت کا چلنے والا بے پر کا پرندہ ہے، وہ عالم بے عمل، اور بغیر عمل کا عالم درخت بے بر، بے بر مانے پھل، بغیر پھل کا کیا ہے؟ درخت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بغیر عمل کا عالم درخت ہے۔ وہ زاہد بے علم، بغیر علم کا زاہد، زاہد مطلب عبادت کرنے والا، کوئی علم نہیں ہے نماز میں کتنے فرض ہیں، مار رہا ہے تیسرا ٹک ٹک، کچھ پتہ ہی نہیں ہے نماز میں الحمد پڑھنا ہے کہ سورت ہے، بڑا بڑا نمازی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بغیر علم کا زاہد عبادت گزار خانہ بے در، بغیر دروازے کا گھر ہے، خانہ بے در بغیر دروازے کا گھر ہے۔ تو دروازہ نہ ہو تو کیا ہوا؟ چور گھس جائیں گے نہیں؟ تو ایسے ہی ہے کہ بغیر علم کا زاہد، تو شیطان شیشی دکھا کر کہے گا کہ بتا اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں سما سکتا ہے، پھر وہ ایسے بھٹک جائے گا۔ تو بغیر علم کا زاہد، بغیر دروازے کا، مراد از نزول قرآن، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد، مراد مطلب مقصد، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد تحصیل سیرت خوبست، اچھی عادت حاصل کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہاں، اچھی عادت، تحصیل سیرت خوب، اچھی عادت حاصل کرنا ہے، نہ ترتیل صورت مکتوب، مکتوب مطلب لکھی ہوئی، نہ کہ لکھی ہوئی صورت کو تجوید سے پڑھنا، ترتیل ٹھہر کے پڑھنا، یہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ اچھی عادتیں بھی حاصل کرنا۔ صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ لکھی ہوئی صورت کو ترتیل سے پڑھنا۔ عامی متعبد، عامی مطلب جاہل، متعبد عبادت کرنے والا، جاہل عابد پیادہ رفتاس، پیدل چلنے والے کی طرح ہے۔ جاہل عابد کیسا ہے؟ پیدل چلنے والے کی طرح ہے۔ وہ عالم متہاون، سستی کرنے والا عالم، سست عالم کیسا ہے؟ سوار خفتہ، سویا ہوا سوار کی طرح ہے، سوار کی طرح۔ سست عالم کب گر جائیں؟ تو سست عالم کیا ہے؟ سوار خفتہ، سوار کیا ہے؟ سوئے ہوئے سوار کی طرح ہے۔ عاصی کے دستے بردار، وہ نافرمان، وہ گناہگار کے دست بردار جو ہاتھ اٹھائے، یعنی گناہگار ہے پھر بھی دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے، دعا توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ عاصی، وہ گناہگار جو کہ ہاتھ اٹھائے، بے دارد، ہاتھ اٹھائے بے بہتر، از عابد، ایسے عابد سے کہ در سر دارد، جو سر میں غرور رکھے۔ در سار دارت کا مطلب حاشی میں لکھا ہوا ہے غرور و گھمنڈ رکھے۔ کیا ہے؟ وہ گناہگار جو کہ ہاتھ دعا توبہ کے لیے اٹھائے، بہتر ہے از عابد، ایسے عابد سے جو سر میں تکبر رکھے۔ جلدی سے ایک بار ملا لیں۔ ہر کے جاہ و دولت است، ہر وہ شخص جس کے پاس دولت اور مرتبہ ہے، بدعا خاطر خستہ، اور اس کی وجہ سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کی دلجوئی نہیں کرتا، خبرش دے، اس کو خبر دے دے کہ ہیچ دولت ہو جا، کہ کوئی بھی دولت اور مرتبہ بسرائے دیگر، دوسری جگہ، دوسرے محل میں یا دار آخرت میں نخواہد یاب نہیں پائے گا۔ حسود اد نعمت حق بخیلس، حاسد حسد کرنے والا اللہ تعالی کی نعمتوں میں بخیل ہے، کہ بندے بے گناہ را دشمن می دارد، کہ بے گناہ بندے کو گناہ دشمن رکھتا ہے۔ مرد کے خشک مغز را دیدم، ایک بے خالی مغز والے آدمی کو میں نے دیکھا، کہ رفتہ در پوستین صاحب جا، ایک مرتبے والے کی عیب جوئی کر رہا تھا۔ گفتہ میں نے کہا ہے خواجہ،
اے سردار اگر تو بد نصیب ہے مرد میں نیک بخت را چے گناہ، تو نصیب والے آدمی کا کیا گناہ؟ اللہ تانا خواہی بلا بر حسود کہ آ بخت بر گشتہ خود در بلاس، خبردار ہر کس تو کسی حاسد پر مصیبت کا طلبگار مت ہو کہ وہ بدبخت وہ بد نصیب خود بلا میں مبتلا ہے۔ چہ حاجت کے باؤے کنی دشمنی، کیا ضرورت کہ تو اس سے دشمنی کرے کہ وہ راچنا کہ وہ اس طرح کہ اس کا اس طرح کا دشمن اندر کے پاس خود اس کے گدھی میں ہے، خود اس کے اندر ہے۔ تلمیذ بے ارادت عاشق بے زر، بغیر عقیدت و احترام والا شاگرد مفلس عاشق ہے۔ وربندہ بے معرفت، اور بغیر معرفت کے چلنے والا مرغے بے پر، بغیر پر کا مرغے، و عالم بے عمل، اور بغیر عمل کا عالم درخت بے بر، بغیر پھل کا درخت، و زاہد بے علم، اور بغیر علم کا زاہد خانہ بے در، بغیر دروازے کا گھر ہے۔ مراد نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است، قرآن کریم کے نزول کا مقصد اچھی عادت حاصل کرنا ہے، نہ ترتیل صورت مکتوب، نہ کہ لکھی ہوئی صورت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ عامی متعبد پیادہ رفتاست، جاہل عابد پیدل چلنے والے کی طرح ہے۔ وہ عالم متعاون سوار خفتہ، اور سویا ہوا عالم سوئے ہوئے سوار کی طرح ہے۔ آسی کے دستے پر دارد، وہ گناہ گار جو کہ اپنے ہاتھ کو توبہ کے لیے اٹھائے، بہتر از عابد اس عابد سے کہ در سر دارد، جو سر میں غرور اور تکبر رکھے۔ صلو علی الحبیب۔